ہندوستان میں مسلمان کشی، کیا مسلمانوں کے اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے؟ جو ہو رہا ہے اس وقت مودی حکومت کے اندر، جس کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے ہندوستان سے، کیا ہندوؤں میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے؟ ہندو مذہب میں جو اللہ کا تصور ہے، 4 میجر ان کے بھگوان ہیں، ان میں بھی ایک سب سے بڑا ہے، ان کا دوسرا بھگوان ہے وشنو، اس کے بعد ایک اور بھگوان ہے ان کا شیوا جو جبر ہے، ایک ان کی دیوی ہے شاید کالی، جس کے اختیار میں وقت ہے اور زمانے کی تبدیلیاں ہیں۔ پھر یہ نفرت کیوں آپس میں؟ جب انسان یہ سفر اپنی ذات کے اندر سے شروع کرے گا تو اسے وہ حقیقت، وہ حقائق مل جائیں گے جو وحدہ لا شریک ہے، پھر ساری دنیا میں ایک ہی دین ہو جائے گا۔ وہ دین کیا ہوگا؟ وہ دین ہوگا الہی اقدار، الہی صفات، الہی ویلیوز، اور دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، پھر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ خواتین و حضرات، پوڈ کاسٹ 360 اور میں ہوں آپ کا دوست رضا ممتاز۔ آج کا میرا بنیادی موضوع تو ہے ہندو مت میں خدا کا تصور، لیکن یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کے ساتھ اور بہت سے موضوعات جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے دعوت دی ہے سید عارف رضوی صاحب کو، نامور اسکالر، دانشور، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہندو مت میں خدا کا کیا تصور ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے بے شمار موضوعات، اور اس پہ گفتگو کریں گے جناب عارف رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے الحمدللہ۔ سر، آج میرا ایک موضوع نہیں ہے، بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ سے چاہوں گا انشاءاللہ۔ 1992 سے ہندوستان میں مسلمان کشی، مسلمانوں کی نفی اور وہ سیکولرزم کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جہاں بھی مساجد نظر آئیں، اور بابری مسجد اس کی سب سے بڑی مثال تھی، آج بھی کہیں کسی مندر میں، کسی مسجد میں، کسی مندر کے کوئی کھنڈرات، کوئی پرانی اینٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھا۔ اور اب تو حکومتی پالیسیاں بھی واضح طور پر ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو یہ کیا رویہ ہے؟ کیا مسلمانوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے؟ کیا ہندوؤں میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے؟ یہ میرے موضوعات ہیں، موضوع نہیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ۔ تو اس بارے میں پہلے بتائیے کہ یہ جو حکومتی سطح پر جو ہو رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں، بھارت میں جو ہو رہا ہے اس وقت مودی حکومت کے اندر، وہ تو ایک بڑے ایجنڈا کے تحت ایک کام ہو رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے مسلم جینوسائیڈ، کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے ہندوستان سے۔ جس طرح سے فلسطین سے فلسطینیوں کا خاتمہ کرنا ہے اسرائیل سے، اسی طرح سے یہ ایک میس جینوسائیڈ ہے۔ اور بھارت کو ایک ہندوتو راشٹر جسے وہ کہتے ہیں، کہ جہاں ہندو راشٹر بنے گا، ہندو نیشن بنے گا، جہاں ہندو قوانین ہوں گے جو ملک کے اندر رائج ہوں گے، اور کسی مسلمان کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یا اسے ہندو بننا ہوگا، یا اسے دین چھوڑنا ہوگا، یا اسے ملک چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایک سچویشن ہے، لیکن اصل موضوع جیسا آپ نے بتایا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکلی اس میں جائیں کہ پیچھے اس کے کیا پس منظر ہے، آر ایس ایس کیا کرتا ہے اور کس طرح سے اسٹریٹجی ہے ان کی کیا ہے، وہ ایک الگ اپنی جگہ ایک سیاسی موضوع ہے۔ اور ضروری یہ سمجھنا بھی خاص کر کے پاکستانی قوم کو کہ بھارت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا منصوبہ اس وقت ہے اور جاری ہے، جو بڑی شدت کے ساتھ مودی کے تیسرے ٹینیور میں حکومت میں آتے ہی ایک اور شدت کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ لیکن جو اصل سوال ہے کہ کیا ہندو مذہب اس کی اجازت دیتا ہے جو مودی حکومت دین کے نام پہ، دھرم کے نام پہ اور مذہب کے نام پر کر رہے ہیں؟ مثال رام کے نام پر مسجد گرا کے کتنے لوگوں کو مار دینا، شہید کر دینا مسلمانوں کو، پھر مسجد شہید کر دینا اور پھر وہاں پر مندر بنا دینا، کیا ان کے بھگوان اور دیوتاؤں کی طرف سے یہ امر ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا یہ ان کا خود ساختہ ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ یہ ہندو مذہب کی بنیادیں کہاں ہیں، اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ سوال کا تعلق انسان کی ادیان کی جستجو سے ہے۔ انسان بفطرت جب سے پیدا ہوا ہے، خلقت ہوئی ہے، ہر دور میں اس نے
اس نے دین کو ڈھونڈا ہے. اس نے دین سے مراد اس نے اپنے اس کائنات کے خالق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے, اس کے راز کیا ہے, راز شناسی کی کرنے کی کوشش کی ہے. وجہ اور جیسے کہ ہم مسلمانوں کا بلیف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا, اور خلق کرنے کے بعد ایک مقصد بنایا انسان کا کہ اسے اپنے رب کی طرف جانا ہے, اسے اچھا انسان بننا ہے, انسان کامل بننا ہے, اور اس کے لیے ایک ہدایت کا اہتمام بھی کیا. اور ہدایت کے لیے ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی, اور ساتھ میں اللہ نے انبیاء بھیجے, اولیاء بھیجے, جنہوں نے آ کر کے انسان کو متوجہ کیا کہ تم کس لیے آئے ہو, تمہیں کہاں جانا ہے, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب یہاں پر ایک فنڈامنٹل کویشچن آتا ہے کہ ہم جو دین پڑھتے ہیں اسلام, اور جو قرآن دیکھتے ہیں, قرآن میں 25 کے قریب انبیاء کا ذکر ہے, اور سارے کے سارے انبیاء جن کا ذکر ہے قرآن میں وہ ایک ہی ریجن میں, سامی سارا فلسطین, شام, مڈل ایسٹ, حجاز, اسی طرف کے بیلٹ کے اندر ہے جہاں آج ساری مشکلات بنی ہوئی ہے. اسی خطے کے اندر سارے انبیاء, روایت میں 1,25,000 انبیاء ہے جو ہم سمجھتے ہیں اسی خطے میں آئے 1,25,000 انبیاء. جی ہاں, ہمارا یہ بلیف ہے, لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے. 25 انبیاء تو کلیئر ہے جن کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے, وہ اسی ریجن کے اندر آئے ہوئے ہیں. اور قرآن نے سارے مسائل بھی جو بیان کیے ہیں وہ اسی خطے کے بیان کیے. زبان بھی عربی ہے, اسی ریجن کی زبان ہے. جی ہاں. اور تھوڑا بہت واقعات مل جاتے ہیں جو اس ریجن سے باہر جاتے ہیں, جیسے آجود ماجود کا واقعہ ہے کہ وہ شاید چائنا کی طرف نکل گئے, ذوالقرنین کا واقعہ ہے. یہ اس طرح سے یہ بات تو طے ہے کہ دین اسلام جو قرآن آیا ہے وہ تقریباً 1400 سال پہلے آیا ہے. جی ہاں. اور قرآن نے بھی جو واقعات بیان کیے ہیں وہ واقعات کی ہسٹری میں جا کر کے دیکھیں تو تقریباً آپ کو 4-5 ہزار سال کے قریب کا عرصہ نظر آتا ہے, جس کے اندر کے سارے انبیاء کے واقعات آپ کو ملتے ہیں. ان ادوار میں کیا دنیا میں آبادی صرف مڈل ایسٹ میں تھی یا اور کہیں نہیں تھی؟ یہ لاجیکل ہے سمجھنا کہ صرف مڈل ایسٹ میں تھے, تو کیا بعد میں پھیلے تو سب طرف عرب نجات ہونا چاہیے تھی. افریقہ میں جائیں تو کالے ہیں, آپ اتنے آرکیولوجیکل فیکٹس آپ کو ملتے ہیں جو کئی لاکھوں سال پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. وہ جو فوسلز ملے ہیں, آپ چائنا میں دیکھیں تو چائنا وال جو ہے وہ کئی ہزار سال پرانی بنی ہوئی وال ہے. تو یہ اس کا مطلب تو یہ کہ انسانی آبادی دنیا کے مختلف خطوں میں تھی, موجود تھی. تو کیا اللہ نے ہدایت کا انتظام صرف مڈل ایسٹ میں رہنے والے عبرانی اور عربی انہی کے لیے کیا؟ دوسروں کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا, جبکہ اللہ اپنی کتاب میں خود کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی ہدایت ہو جائے. اللہ کی تو آرزو یہی ہے نا کہ ہر ایک ہدایت یافتہ ہو جائے. اللہ نے اس لیے جہنم نہیں بنائی کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کہ سب کو میں جہنم میں ڈال دوں. اللہ چاہتا ہے ہر ایک کو نجات ملے, ہر اس کی مخلوق کو نجات ملے, اس کی اپنی مخلوق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انصاف اور عدل کے خلاف ہے کہ ایک خطے میں ہزاروں لاکھ انبیاء آ جائے اور باقی خطوں کے اندر جو ہے کوئی ہدایت کا انتظام ہی نہ ہو, اور وہ کوئی بدھسٹ بن جائے, کوئی کافر بن جائے, کوئی ہندو بن جائے, کوئی کچھ بن جائے. نہیں, یہ لاجیکل نہیں ہے. اس سے یہ تو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ہدایت کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا دوسرے خطوں کے لیے بھی. اور وہ ہدایت کا سلسلہ بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے کہ انسان ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی ہے جیسے وہاں ہے. صورت شکل میں بھی ویسے ہی آج دنیا میں سارے انسان نظر آتے ہیں آپ کو, وہی کھانا پینا ہے, وہی طرز زندگی, وہی میڈیکل سسٹم ہے ان کے باڈی کے اندر کا, اسی طرح کی سوچ ہے, افکار ہے, ساری ایک چیزیں ہیں, کوئی ڈفرینٹ مخلوق نہیں ہے. باتیں اور ہو جاتی ہے, تعلیم اور ہو جاتی ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. تو ہدایت کا انتظام بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. مثال ایکیڈیمک ایجوکیشن میں آ جائے, ساری دنیا میں ایک ہی اسکولنگ سسٹم چلتا ہے نا کہ ٹیچر وہی سائنس پڑھاتا ہے, وہی میتھس پڑھاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نظام بھی ایک ہی نوعیت کا اگر تھا تو ویسے ہی ہونا چاہیے. جی. اللہ کی صفات میں بہت کلیئر ہے یہ بات کو کہ اللہ گمراہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ عزت ہے, عزیز ہے, انسان کو بھی چاہتا ہے کہ عزیز ہو, باشرف ہو. اللہ شریف ہے, انسان بھی باشرف ہو. تو اب یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے یقیناً ہدایت کا انتظام کیا ہے, اور وہ ہدایت کا انتظام بھی ایسے ہی شخصیتوں کے ذریعے کیا ہے جس طرح کی انبیاء تھی. تو آج اگر ہم بھارت کی کیونکہ بات کر رہے ہیں, ہندوازم کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً ہندو مذہب کے اندر بھی اسی طرح کی شخصیتیں آئی ہیں
جنہوں نے ان کی ہدایت کی ہے جی، اور اسی جہت پہ ہدایت کی ہے، لیکن معاملہ بعد میں بدل گیا. اب یہاں سمجھیں گے جب ہم ہندو مذہب کو جا کر کے تو بہت سی کلیئر ہمیں انڈیکیشنز مل جائے گا. جو میں بات کر رہا ہوں میں اس کو اب مدلل طور پہ آپ کو ثابت کرتا جاؤں کہ کیسے یہ بات فیکٹ کیا ہے اس کے پیچھے. ہندو مذہب میں جو اللہ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، بھگوان جسے کہتے ہیں، جی، ان کے 4 میجر انہوں نے تقسیم کر دیا ہے بھگوانوں کو. 4 میجر ان کے بھگوان ہیں. ان میں بھی ایک سب سے بڑا ہے جس کو وہ برہما جو خالق ہے، جو کہتے ہیں کریٹر ہے، وہ کریٹر گاڈ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے. بنانے کے بعد برہما کا رول ختم ہو جاتا ہے. یہ خدا کی ذات ہے، یہ خدا کی ایک ذات ہے جس نے بنا دی، خلقت بنا دی. اب اس کے بعد کوئی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اچھا، وہ ان کا دوسرا بھگوان ہے وشنو. جی، وہ کائنات جو ہمارے یہاں تصور ہے رب کا، خالق ہے اور پھر رب ہے. رب جو ہے کائنات کو چلاتا ہے، وہ اسم ہے. اب یہ بہت اہم ہے. خالق اسم ہے اللہ کا، بہت بڑی بات ہے. وشنو جو ہے ان کا بھگوان جو ہے وہ کائنات چلاتا ہے، نظام چلاتا ہے. بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے، جو مینٹین کرتا ہے عدل و انصاف کو معاشرے کے اندر. یہ اس کے دائرہ اختیار ہے کائنات میں پوری، نہ صرف زمین پہ، پوری کائنات میں. سورج کا سولر سسٹم، کاسموس سسٹم سارا جو ہے وہ یہ ان کا بھگوان چلا رہا ہوتا ہے. جی. اس کے بعد ایک اور بھگوان ہے ان کا شیوا، جو جبر ہے. یعنی جب کہیں پہ سسٹم بگڑتا ہے، فساد، ظلم و ستم، کوئی ایسے لوگ، انسانوں میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو تباہی مچانا چاہتے ہیں، جو باپ قدرت ہوتے، تو ان کو یہ بھگوان آ کر کے ختم کرتے. جس طرح ہمارے ہاں خدا کا قہار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. تو یہ بھی اسم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی اسم ہو گئے. پھر اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ دیوی دیوتا ہیں ان کے، جو مختلف فارم میں آتے ہیں الگ الگ کاموں کے لیے. ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی ڈیوٹی ہیں. مثال لکشمی ہے، لکشمی کا کام ہے دولت کے لیے، یعنی مالی وسائل، رزق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رزاق. اسی طرح سے سرسوتی ہے جو علم اور دانش کی ان کی دیوی ہے. جیسے اللہ کی ذات کی بھی اسم ہے جو وہ ہے علم ہے، علیم ہے، اس طرح سے. تو یعنی یہ سارے جو بھگوان ہے ان کے، اگر اب میں اور بھی کچھ آپ کو اگر نام لے لوں نا تو بہتر شاید سمجھ میں آ جائے گا. مثال ایک ان کی دیوی ہے شاید کالی. کالی جو جس کے اختیار میں وقت ہے اور زمانے کی تبدیلیاں ہیں. اچھا، یعنی ادوار میں تبدیلی لانا، ایک یعنی عذاب لانا، ایک کامل مکمل طور پہ ختم کر دینا ایک معاشرے کو، پھر دوسرا وہاں پر لے کے آنا. بہت ہی غضبناک ہے، یعنی اللہ کو کہتے ہیں اللہ کا غضب ہے، تو یہ غضب کی ان کی دیوی ہے کالی ماتا. جس کو اسی طرح سے ان کا ایک بھگوان ہے گنیش. یہ رحمت کا بھگوان ہے، وہ جو ہاتھی کی طرح ہوتا ہے. یعنی جو انسانوں کی روزمرہ کی زندگی میں مشکلات آتی ہے تو وہ یہ گنیش بھگوان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو حل کریں. اچھا، تو کیا ہندوؤں کا خیال ہے کہ برہما نے یہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں؟ اب نہیں، یہی ہم اسی نقطے پر پہنچنا چاہتے ہیں نا کہ اسی طرح سے اور بھی بھگوان ہے. مثال آگ کا بھگوان ہے اگنی، پانی کا بھگوان ہے. جی. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ اینالائز کریں تو جو مشابہت نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس اسم ہے اللہ کے، اور انہی اسم کو تجسم کر کے بھگوان بنا دیا گیا ہے. واہ، تمثیل یہ بن. ہاں، اب جس میں نے پہلی بھی گفتگو میں کہا ہے نا کہ انسان غیب کی باتوں کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، جو چیز وہ حس نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ پہلے سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ ایمان کی شرائط میں کیا، ایمان بالغیب. غیب یعنی وہ چیز جو نظر نہ آئے نا، غیب یعنی جو آپ کی مٹیریلسٹک ڈومین سے باہر ہو. جی ہاں، وہ آ ہی نہیں سکتی، آپ کے حصے خمسہ میں آتی نہیں ہے. اس کے اوپر ایمان رکھنا. تو جب انبیاء یہ تعلیمات لے کر کے آئے کہ اللہ ہے، خدا ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، ان کے لیے، انسان کے لیے اس کو تصور کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اچھا اللہ اگر رب ہے تو وہ کوئی رب کی تصویر بنائے گا. مثال ابھی ہم کہتے ہیں جبرائیل، جی، تو ایک پروں والی تصویر. کیسے آپ کیا جبرائیل کے پر ہیں؟ ہر کس میں وہ تو ہے، وہ تو مادی مخلوق ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہم بنا دیتے ہیں، پر بنا دیتے ہیں اپنے، کیونکہ وہ آتے ہیں اوپر سے نیچے
نیچے سے اوپر اس کے لیے فلائنگ چاہیے تو ہم نے پر بنا لیا. جو صفات ہے نا، صفات کے مطابق ہم اس کو مجسم کر دیتے. یہی کام ہندو مذہب میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کو انہوں نے ایک ایک اسم کو ایک ایک بھگوان بنا دیا، ایک ایک دیوی دیوتا بنا دیا. اس کے افعال کو کہیں پہ تبدیل کیا، کہیں پہ اوصاف کو تبدیل کر دیا. کہیں فعل ہے اللہ کا، اس کو انہوں نے جو ہے مجسم کر دیا کر کے ایک دیوی دیوتا بنا لیا اس کو. اب ہو کیا گیا پھر، ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک بھگوان کو پکڑ لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تو اس کی پرستش شروع کر دی. میں آپ سے یہ جسارت کر سکتا ہوں پوچھنے کی، جی کیا گیتا کو ہم الہامی کتاب کا درجہ دے سکتے ہیں؟ اب میں اس کے اوپر آتے ہیں ہم کہ کیا ہم گیتا کو کیا کہیں گے یہاں پہ، بھگوت گیتا جو ان کی. اب ایک اور کانسیپٹ ہے ہندوؤں کا، یہ بڑا اہم ہے سمجھنا، جسے کہتے ہیں اوتار. اوتار، جی، اوتار ہوتا ہے انکارنیشن. یعنی ان کی بلیف یہ ہے کہ بھگوان جو ہے وہ دنیا میں انسانی شکل میں آتا ہے کسی دور میں جب مسائل بڑھ جاتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اور ایسے کئی اوتار آئے ہوئے ہیں، تقریباً 8-10 اوتار ان کے ہیں جو آ چکے ہیں. مثال کرشنا، یہ مطلب خدا کی ہی شکل ہے، خدا کی ہی شکل ہے، خدا مجسم ہو کر کے آ گیا، مجسم ہو کے. اچھا. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں صوفی ہیں تو یہ سینٹ تھے. نہیں، یہ سینٹ نہیں ہے اس طرح سے. اچھا. اب وہ تو مانتے ہیں، چلو یہ نہیں، یہ اسپرچل پرسنالٹی، ٹھیک ہے. اوتار یعنی اگر اب میں آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے پہلے سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ انبیاء جو ہے یا انسان کامل کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو کمال تک پہنچ جائے. کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال یعنی انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے. واہ واہ واہ. یعنی اللہ اگر رحیم ہے تو انسان بھی اپنی استعداد کے مطابق جب رحمت دکھانا شروع کر کے اپنی استعداد کے مطابق پیک پر پہنچ جائے تو اللہ کی رحمت اس میں نظر آتی ہے. جیسے ماں کو کہتے ہیں کہ ماں کیا ہے؟ ربوبیت کا مظہر ہے، مظہر ربوبیت ہے. تو یہ اوتار کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اصل اگر کمپیئر کرے اسلامک ٹیچنگ سے تو یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ وہ شخصیتیں تھیں جو انسان کامل تھی اس دور کی. انبیاء تھی یا ائمہ تھی، اولیاء تھے، یہ جن کو انہوں نے بھگوان مان لیا. جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا مان لیا، جب معجزے دیکھے تو بیٹا مان لیا. تو اس طرح کی شخصیتیں آئی ہیں، یہی وہ انبیاء شخصیتیں تھیں جو آئی ہیں. لیکن ہم مسلمان ان کے ماننے کو شرک کا درجہ دیتے ہیں. ہم ان کے ٹھیک ہے شرک اپنی جگہ کہ اللہ کو مجسم کر دینا، اس طرح سے کر دینا، یہ ہے اپنی جگہ شرک ہی ہے. ابھی ہم صرف کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں ایک مذہب کا کیا، ابھی ہم اس پہ نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کو کس کیٹیگری میں ہم ڈالیں گے یہاں پر. تو یہ دو چیزیں تو کلیئر ہو گئی کہ ان کے اندر بھی تصور خالق کا بھی ہے، رب کا بھی ہے، قہر کا بھی ہے. ہر اللہ کی صفت آپ کو کہیں نہ کہیں دیوی دیوتاؤں میں نظر آتی ہے. 300 سے زیادہ دیوی دیوتا ہیں. جی ہاں. ہر ایک کسی نہ کسی صفت ہے، کسی نہ کسی فعل کا جو ہے وہ تمثیل انہوں نے بنا کر کے مجسم کر کے رکھ دیا ہے سامنے. واہ واہ. یعنی یہ وہی اسم الہی ہے جس کے اوپر کائنات چل رہی ہے. یہ کائنات ساری اللہ کے اسم پر چلتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ انہوں نے اس کو جو ہے آئیڈلائزڈ کر دیا، آئیڈلز بنا دیے، اس کے بت بنا دیے اور اس کی پرستش اس کی جو ہے وہ شروع کی. یہ ایک اور پلس ساتھ میں اوتار یعنی وہی اللہ نے ایسی شخصیتوں کو چنا ہدایت کے لیے. کیونکہ جتنے بھی اوتار آئے ہیں، کرشنا ہے، رام ہے، یہ اپنے معاشروں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ظالمین کا خاتمہ کرنے آئے ہیں. یعنی وہی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا کہ انسان کو بیدار کریں اور اسے ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. یہ کلیئر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل پیرلل میں ایک ٹریک جو ہے اسی طرح سے چل رہا ہے. اب یہاں ایک اور چیز ہمیں ایڈ کرنا پڑے کہ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا ہندو مذہب کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات میں مشابہت ہے یا 180 ڈگریز کا فرق ہے؟ اگر یہ بیسک کانسیپٹس کو ہم سمجھ جائیں گے تو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی. پھر وہ گیتا سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ہے.
اب ان کے فلاسافیکل کانسیپٹس جو ہندو، ایسے تو فلاسفی نہیں ہے لیکن ہم اس کو فلاسافیکل کانسیپٹ ٹرم کر سکتے ہیں، کہ جو ان کے عقیدے ہیں، عقائد ہیں جو ان کے، سب سے پہلا ان کا عقیدہ ہے برہمان کا۔ برہمان کا مطلب یہ کہ ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، فارم نہیں ہے، یہ ہندو تعلیمات، جسمانی نہیں ہے، وہ لامحدود ہے اور وہ کسی بھی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے اور انسان کی عقل اور فہم کے اندر احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، اچھا، بالکل توحید والا ہی کانسیپٹ ہے، اس میں نہیں آ سکتا وہ، یعنی یہ برہمان کا ان کا جو ہے یہ تصور ہے یہاں پہ، یہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہندوازم کی بنیاد یہاں سے۔ دوسرا کانسیپٹ ہے ان کا اتمان کا۔ اتمان یعنی نفس، اطمینان، اچھا، روح، نفس۔ یہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو برہمان ہے، خدا ہے، بھگوان ہے، اسی نے اس نفس کو انسان کے اندر ڈالا ہے۔ نفخت فی روحی جو قرآن کہتا ہے، یعنی یہ اسی کا ایک طریقے کا ایسنس ہے بھگوان کا، جو اتمان بن کر کے، سول اور سیلف بن کر کے آیا ہے، اور اس کی یونٹی ہونی چاہیے، وحدانیت ہونی چاہیے۔ انسان کی حقیقت ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک ہندو اگر ہندو ہے تو اس کی روحانیت یہ ہے کہ اس کو اپنے اتمان کو برہمان سے ملانا ہے، جوڑنا ہے، یعنی وہی جو دین کہتا ہے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیں تعلیمات ساری میچ ہوتی جاتی ہے جہاں سے کہاں پر آ رہی ہے۔ اب تیسرا کانسیپٹ ان کے اندر ہے مایا۔ مایا یعنی دنیا، جو انسان کو یہ برہمان اور اتمان کے رشتے کو جوڑنے سے روکتی ہے اور پیچھے لے کر کے جاتی ہے، اچھا، جو حق سے دور کرتے ہیں، اس کو ان کو لفظ دیتے ہیں مایا کا لفظ، ایلیوژنری ورلڈ، وہ تخیلاتی دنیا، خواہشات، یہ ساری چیزیں۔ جی۔ اب اس کے بعد ہے ان کا کانسیپٹ کرما کا، عمل، جی ہاں، جس میں یہ کہ انسان جو کرے گا اس کا اثر اس کی زندگی پہ ہوگا۔ بالکل وہی جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ انسان عمل سے اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی عاقبت ساری عمل کرم سے بناتا ہے۔ ہم بھی کرم لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ انڈیا سے آئے ہوئے سارے اکثر، جی ہاں، خدا کا کرم ہے، کرم ہے، وہ کرم، اور کرم کام کو بھی کہتے ہیں، جی کرمچاری۔ اور پھر ہے دھرم، یہ لاسٹ ان کا کانسیپٹ ہے، یعنی اب یہ جو جرنی کرنی ہے انسان کو، مایا سے بچنا ہے، اتمان کو برہمان سے ملانا ہے، کرم کرنا ہے، اس کے لیے کوئی قوانین چاہیے، نظام چاہیے، وہ ہے دھرم۔ دھرم یعنی وہ اخلاقی قوانین، یہ ذمہ داریاں جو انسان، جیسے ماں باپ کی عزت کرنا ہے، اپنے فلاح کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، یہ دھرم ہے ان کا۔ یہ برہما سے لے کے دھرم تک یہ ان کے میجر کانسیپٹس ہیں، یہ اس کے اندر ہے۔ اور ان کے جو اوتار آئے ہیں، مثال کرشنا جو آیا ہے مہابھارت کی جنگ میں، اگر کرشنا کے ساتھ ہی بھگوت گیتا ہے، جی وہیں پہ پہلی ان کو کتاب آئی ہے۔ یہ کیا بتاتی ہے گیتا؟ یہی بتاتی ہے، کرشنا نے آ کر کے گائیڈ کیا ہے۔ مثال وہ جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف بھائی ہیں، دوسری طرف بھی بھائی ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ بھائی نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ باطل ہے، مارو ان کو، جی ہاں، رشتوں کو ختم کرو، رشتہ داریوں کی مایا سے باہر نکلو اور یہ اپنا کرم ادا کرو۔ جی وہ ایک جگہ کورو کہتا ہے کہ وہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے، میں اس کو تیر سے ماروں گا، اور تم جانتے ہو کہ یہ میرا استاد تھا، مجھے تیر اندازی سکھاتا تھا۔ بالکل۔ تب کرشنا کہتا ہے کہ وہ جو ایک ہے، جس کی 99 صفات ہیں، جس کے 99 نام ہیں، اور لیکن اس کا ایک نام نہیں، اور یہ میرا خیال ہے گیتا کی جو پہلی سورہ ہے، یہ سورہ اخلاص ہی ہے، یہ جو کرشنا۔ اب آتے ہیں گیتا کی تعلیمات کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے نا تو بڑی ایک انٹرسٹنگ پکچر سامنے آتا ہے، پھر آپ کو پتا چلے کہ اصل ہندوازم کیا ہے اور یہ ہندوازم کیا ہے۔ ہندوازم کی بنیاد از اے ویری پیسفل ریلیجن، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج سب سے زیادہ وائلنٹ ریلیجن اسرائیل کے بعد، زائنسٹ کے بعد یہ بن چکے ہیں۔ ٹوٹل ڈیویشن، یہ تو سیاسی وجوہات ہیں، ہاں وہ سیاسی وجوہات ہی ہے، ٹوٹل ڈیویشن ہے اس کے اندر جو آ گیا، ایک سیاسی وجوہات بھی اور ایک بنیادی وجوہات بھی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ آج مسلمان بھی پستی میں اسی وجہ سے، جس وجہ سے ہندو پستی کے اندر۔ یہ 2 پوائنٹ آپ ضرور ذرا ڈسکس کیجئے۔ سیم ہے نا، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلمان کی گردن کاٹتا ہے، تو یہاں تکفیری جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی گردن کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں،
وہی کام ہو رہا ہے نا, دونوں طرف وہی شدت نظر آ رہی ہے آپ کو, فرق تو نہیں ہے شدت کے اندر, زائنسٹ بھی وہی کام کر رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ گیتا کی تعلیمات کیا ہے, جو 700 آیتیں یا ورس اس کے اندر ہے گیتا کے اندر, اس کی تعلیمات میں کلیات میں کیا ہے, میں کلیات اگر بیان کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بالکل کس طرح سے میچ کرتی ہے. ایک عمل بنا مفاد. اچھا جی, گیتا کی ساری تعلیمات میں ہے کہ انسان جو بھی کرم کرتا ہے, عمل کرتا ہے, وہ اپنے ذاتی مفاد, فائدے اور نقصان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام صحیح ہے تو میں نے کرنا ہے, یہ کام غلط ہے تو میں نے نہیں کرنا. نفع سے ماورا, نفع سے ماورا, عمل بنا وفا. اس کے بعد دوسرا ہے اخلاص, جو اس نے کرنا ہے اپنی روح کی, اپنی اطمان کی نجات کے لیے کرنا ہے, کہ وہ یہ دنیا کی مایا سے باہر نکلے اپنے عمل کے ذریعے, اور اس کا ہر عمل اپنے بھگوان برہمان کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, نہ اپنی ذات کے لیے. اچھا, یہ گیتا کے سارے شلوکا کے اندر, ان کے اندر موجود ہے. کہ میں نے گیتا پہلے کچھ ٹائم مطالعہ کیا ہے تو یہ کلیئر ہے, اس کے اندر یہ ساری باتیں واضح نظر آتی ہیں. کچھ چیزیں پیچھے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیتیں ہیں, قرآن کی آیتیں. جی جی. اب تیسری ان کی تعلیمات ہیں خود شناسی, جہان شناسی, اور اس سے خدا شناسی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, جسے یہ کہتے ہیں جنان یوگا. اچھا, یہ پھر یوگی جو ہے یہ وہی سے, اصل یوگا جو ہے نا وہ معرفت سے ہے. اچھا, اس کو انہوں نے یوگا کو بدل دیا ہے ایکسرسائزز کے اندر, اور ہم اس کو اسکیپزم کہتے ہیں, رہبانیت کہتے ہیں. کوئی رہبانیت ہم کہتے ہیں, یعنی جستجو معرفت کی. کس چیز کی معرفت؟ جنان یوگا میں جہان شناسی ہے. دنیا کو پہچانو یہ کیا ہے, اپنی ذات کے اندر جا کر کے دیکھو یہ کیا ہے, اور پھر اس کے ذریعے تم اس دنیا کے خالق اور برہما کو پہچانو کیا ہے. واہ واہ, وہاں تک پہنچو. تو یہ ان کی ایک گیتا کے اندر سے یہ وہی خانقاہی رسم تو نہیں ہے جو ہمارے یہاں صوفیہ کے ہاں تھی. نہیں, خانقاہی رسم نہیں, یہ تو ہماری دین کی تعلیم بھی یہی ہے. اچھا, کہ انسان سب سے پہلے جہان شناسی کرے, یہ کائنات کیا ہے, پھر دیکھے کہ میں کیا ہوں, میری ذات کیا ہے, اور جب یہ معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ معرفت کا سفر ہے, تو بالکل یہ تو میچ کرتا ہے. اور اس میں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے سر. ذات کی نفی ہوتی ہے نا اس کے اندر, اپنی ذات کو دبائے گا جب جہان شناسی کرے گا, جہان بینی کرے گا, اور اپنی ذات کو دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا میری ذات کے اندر کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے بعد ہے ان کے اندر کانسیپٹ بھکتی یوگا کا. اچھا جی, جس کو کہتے ہیں ابدیت اور حب ہم. اچھا, یعنی آپ نے اپنے آپ کو بھگوان کا موتی بنا دینا ہے, جو اس کا حکم ہے ویسے ہی کرنا ہے. اچھا, بندہ خدا, بندہ خدا, عبد بن جانا ہے یہاں پہ, اور محبت کرنا ہے اپنے بھگوان سے, حب کرنی ہے, حب کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی روح کو نجات ملے گی. وہی جو ہمارا کانسیپٹ, مکتی کا جو کانسیپٹ ہے. اس کے بعد گیتا آپ کو تعلیم دیتی ہے اعتدال نفس کی. یعنی آپ کے اندر جو صفات ہے نا, جو ہمارے اندر بھی اخلاق میں یہی ہے کہ انسان کو غصہ بھی آنا چاہیے, اور غصہ کہاں نہیں آنا چاہیے, کہاں آنا چاہیے. انسان کو کہاں عقل سے کام لینا چاہیے, کہاں نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. کتنی خواہش, ریگولیشن آف نفس ہے. اپنی نفس کو بیلنس کیسے کرنا ہے, افراد اور تفرید میں نہیں جانا ہے, کہاں اسے شجاعت دکھانی ہے, کہاں اسے خاموش رہنا ہے. یہ اعتدال نفس ہے جو گیتا سکھاتی ہے ہندو مذہب کے اندر, کہ اپنے نفس کو بیلنس کرنا ہے, شدت کی طرف نہیں لے کر کے جانا ہے. اور پھر مایا, دنیا اور اس عالم سے آگے کی طرف, دنیا کی طرف جانا, یعنی جو اٹریکشن, خواہشات جو ہے اس دنیا کے اندر, اس کو اس سے باہر نکلنا, باہر نکل کے آگے جانا. اور پھر کانسیپٹ ہے ان کے اندر وہی ابدی نفس کا. گیتا بتاتی کہ تمہاری نفس جو ہے وہ زندہ رہے گی, اور یہ جسم فانی ہے. اچھا, یہ گیتا کی تعلیمات میں یہ آواگون کا نظریہ اسی سے. ہاں, اب اس میں صرف ایک ڈیویشن آگے کیا آتا ہے, ڈیویشن یہ آتا ہے کہ آپ کی روح مرنے کے بعد مکتی پا جائے گی جی, لیکن وہ کسی اور شکل میں دوبارہ پھر سے انسان وہ گھومتی رہے گی اسی کے اندر, اور 7 مرتبہ گھومے گی, اور پھر وہ سورگ یا نرک, جنت اور جہنم میں چلی جائے گی. جی جی, یہ ہے یعنی یہ ان کا ایک آگے جو ہے. اور پھر انقطاع, گیتا نے بہت ہی زور دیا ڈیٹیچمنٹ کے اوپر. خواہشات سے کٹ آف کرو اپنے آپ کو, ڈیٹیچ کرو دنیا سے, مادی چیزوں سے, اور حریت, آزادی کی طرف جاؤ. اپنے نفس کو آزادی کی طرف جاؤ. پھر
تسلیم، ٹوٹل تسلیم ہو جاؤ اپنے بھگوان کے آگے، اپنے رب کی مرضی کے آگے. اچھا، اس کے ذریعے فنا کی یہ منزل ہے. فنا کی یہ منزل ہے اس کے اندر. اچھا، یہ دیکھیے، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں. اور پھر احکام اور عبادت، یہ خود تعلیمات میں سے ان کے کہ آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. جی جی جی. کیونکہ پہلے بھی دیکھیں انبیاء کے دور میں تو سارے انبیاء نے نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی تو نماز نہیں سکھائی ہے، اس طرح کے روزے پہلے تو نہیں تھے، لیکن تھی تعلیمات. جی جی جی. یعنی تفکر اور تدبر سب سے پہلی تعلیمات تھی بنیادی طور آپ پہ. بھی غار حرا میں یہی کرتے تھے. رسول اللہ پہلے یہی کرتے، تفکر، تدبر، میڈیٹیشن کرتے تھے، یہ ساری چیزیں. تو اگر آپ گیتا کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ تو میچ کرتی ہے اسلامک تعلیمات کے ساتھ، انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ. وہی بنیادی کانسیپٹس ہیں سارے. تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں اس میں 4 ویدیں بھی ہیں، سام وید، یجر وید، اتھرو وید. اتھرو وید کا پہلا جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا عظیم ہے. ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا آپ کی باتوں سے بھی کہ وہ ایک الہامی مذہب کی طرح، یا الہامی مذہب ہے جس میں تمام تر اخلاقیات اور تمام تر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو باقی مذاہب نے سکھائی ہیں. تو یہ سر پھر یہ نفرت کیوں آپس میں؟ بالکل ایسے ہی دین میں در حقیقت ہوتی ہے تحریف. جب انسان دین کو اپنے منابع سے نہیں سمجھتا، اپنے سورس کی طرف نہیں جاتا، اور خیالات اس کے شامل ہو جاتے ہیں، اور جو وارثین ہوتے ہیں، جو شخصیتیں آتی ہیں، انبیاء آتے ہیں، جب ان کے وارثین اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو نسل در نسل یہ تحریف بڑھتی جاتی ہے. اور تحریف بڑھتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود ساختہ دین بنا لیتا ہے. اس وقت جو ہندوازم ہے وہ ایک بہت ہی ڈیویٹڈ، ڈسٹارٹڈ مذہب ہے، جی جی، تحریف شدہ مذہب ہے. وہ اپنی اصل تعلیمات سے بہت دور ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کسی بے قصور کو آپ مار سکتے ہو. جی بالکل، کہیں بھی نہیں ہے یہ. ان کی تعلیمات میں ہے کہ اس کا وناش کرو گے جو دنیا اور دھرتی اور کائنات کا وناش کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ ختم کرو. نہ کہ بے قصور انسان کو جو نارمل اپنی زندگی جی رہا ہے، جو آپ کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، آپ جا کر کے چھیڑو کیونکہ تم مسلمان ہو، ہم تم کو مار دیں گے. تو کیا سر ان کے جو پروہت اور پنڈت ہیں ان کو یہ تعلیمات دیتے نہیں ہیں کہ تمہارا اصل اوریجن؟ تو قرآن نے بتا دیا نا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا. قرآن نے تو بنی اسرائیل کے علماء کی بات کی، کہ مسلمان علماء تو نہیں تھے نا اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو نبی تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے علماء کا بتا دیا نا کہ کتنا کتمان حق کیا انہوں نے. حق کو چھپایا اور پھر مخلوط کیا حق اور باطل کو. پھر سمنن قلیلا تشتروا سمنن قلیلا، تھوڑے سے مفاد کے لیے دھرم کو، دین کو بیچا، تحریفات کی اس کے اندر. تو کیا یہ کام جب بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تو مسلمان علماء نے بھی کیا یہ کام؟ اور کیا ہندو مذہب کے علماء نے یہ کام نہیں کیا ہوگا؟ جی جی جی، حتماً کیا، آج بھی کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ وقت کے ساتھ ارتقائی عمل کے تحت 5000 سال پرانا یہ مذہب ہے، اس کی وجہ سے بھی کوئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں وقت کے ساتھ، اگر مثال آپ نا 2 لائن لے لیں ایک ساتھ جی، اب آپ ایک لائن کو 1 ڈگری ڈیویٹ کریں، ایک فکس لائن ہے، اب یہاں سے ایک لائن 2 پیرلل میں آپ نے اس کو 1 ڈگری ڈیویٹ کیا جی. اب جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے نا تو یہ گیپ بڑھتا جائے گا، یہ حق سے دور ہوتا جائے گا جتنا جتنا وقت آگے نکلتا جائے گا. اگر آپ اس کو رجت نہیں کریں گے، اسے پلٹائیں گے نہیں اس کے اصل سورس کی طرف. یہی ہوا ہے نا امت مسلمہ کے ساتھ. کیا ہوا ہے 1400 سال کے بعد؟ کیا مجھے بتائیں 1400 سال پہلے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، اس وقت مدینے میں وہ بیٹھے تھے، اور اگر اس وقت کنعان میں، فلسطین میں یہی ظلم یہودی اس وقت کر رہے ہوتے مسلمانوں پہ تو وہ کیا کرتے وہاں؟ وہ ظاہر ہے تو پورا لشکر لے کے خود نکل آ جاتے وہاں پر ان کی دفاع کرنے کے لیے. یہی کرتے نا. 1400 سال کے بعد مسلمان امت مصطفی نے کیا کیا؟ ایک لشکر کہیں سے نہیں نکلا، فقط چند خطوں سے مدد کو نکلے. 52 مملکتیں مسلمانوں کی حکمرانوں کی ساری خاموش. کیوں؟ یہ تو سیرت نبوی نہیں ہے، یہ تو سیاسی مسلطیں ہیں. ہاں مسلطیں ہیں، جو بھی ہے نا، تحریف ہو گئی نا دین میں. سیاسی مسلطیں سیاست دانوں کی، عوام کی کیا ہے؟ عوام کو کیوں نہیں فکر ہے؟ مثال جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں صلح کرنا ہے، اصحاب کو غصہ آ جاتا ہے، تلوار نکال لیتے ہیں وہ کہ ہم صلح کر لیں. اتنی شدت ہے ان کے اندر. تو آج یہ 1400 سال کے بعد وہ شدت کہاں چلی گئی؟ مسلمان کو مارنا ہے،
پاراشدار میں جا کر کے آپ نے 50 کو ایک ساتھ مار دیا، وہاں اتنی شدت آپ کے اندر آ گئی، لیکن ادھر جو 1 لاکھ مسلمان فلسطینی جو مارا گیا وہاں کوئی شدت نہیں آپ کی. جی جی جی. تو یہ تحریف ہوئی ہے نا دین کے اندر. دین کی تعلیمات کو بگاڑ دیا گیا، دین کو فرقوں میں بدل دیا گیا. یہی ہوا ہندوؤں کے اندر. ہندوازم ایک مذہب نہیں ہے، ہندوؤں کے اندر کئی فرقے ہیں اس وقت. جی 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 جی. برہمن ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنے فرقے ان کے اندر. پھر ذاتی کے مطابق فرقے بن گئے، کوئی یادو ہے، کوئی پنڈت ہے، کوئی فلاں ہے. تو یہ ساری تحریفات کہاں سے ہوئی؟ ہاں جی، حتیٰ کہ انہوں نے امیتابھ بچن کا بھی بت بنا لیا ہوا ہے. ہاں، ان کا بھی ایک منتر بن گیا ہے. اور لوگ آنے والے اب وہ کہتے ہیں کہ مودی بھی جو ہے بقول ہندوؤں کے شدت پسند، کہ جس طرح سے یہ کرشنا رام اوتار تھے بھگوان کے، مودی بھی بھگوان کا اوتار ہے جو اس دور میں وناش کرنے کے لیے آیا ہے ظالموں کا، اور وہ ظالم مسلمان ہیں، ان کا خاتمہ کرنے آیا ہے. تو سر وہاں امن کے لیے اور مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے. مبارزہ، ریزسٹنس. آپ تسلیم نہیں کر سکتے ہیں ظلم کے آگے، لیکن ڈائلاگ تو ہو سکتے ہیں. ڈائلاگ کر کے دیکھ لے، 70 سال سے ڈائلاگ کیے ہیں، کیا ڈائلاگ کا فائدہ نکلتا ہے آپ کو؟ ریزسٹنس ہے نا. جب اگر آپ کی وہ مسجد توڑنے آتے ہیں جی جی تو آپ کے جی آئے توڑ لیں، چاہے آپ کی جانیں کیوں نہیں چلی جائے، آپ کھڑے رہے وہاں اس کے دفاع کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب اتنی جانیں فلسطین میں گئی ہے نا، اپنی زمین کو نہیں چھوڑا نا، انہوں نے نہیں چھوڑا، تسلیم نہیں کیا نا. تو ساری دنیا کو پتا تو چل گیا نا، یہ تو پتا چل گیا حق کو باطل کیا ہے. دنیا میں وہ لوگ جو اپنی مملکتوں کو صحیح سمجھتے تھے ان کے چہروں سے نقاب اترے. یعنی ایک زمینہ تو بن گیا نا، ایک بنیاد تو بن گئی نا مستقبل کے لیے. اگر مسلمان تسلیم ہو جائیں ان کے آگے تو یہ تو مبارزہ نہیں ہے، پھر تو وہ آپ کے وجود کو ختم کر دیں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو ہندوؤں سے ہماری نفرت کی وجہ ہے، وہ ہمارے ہاں جو غزوہ ہند کا کانسیپٹ ہے، یہ وجہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ہندوؤں سے 2 چیزیں، ایک ہے نفرت اور ایک ہے براءت. اچھا، ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلمان اگر تمہارے ساتھ مہربانی سے، نرمی سے پیش آتا ہے اور وہ تمہارے دین کا دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے دین کا دشمن نہیں ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں. تو نفرت کی تعلیم تو دین نہیں دیتا کہیں پر بھی اسلام. براعت کی تعلیم دیتا ہے. براعت یعنی فاصلہ رکھو. دین کہتا ہے آپ ان کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شرک کی بیماری ہے. انہوں نے اتنی بڑی تحریف دین میں کی ہے کہ اللہ کے مجسم بنا لیے، صفات کے مجسمے بنا لیے اور اسی کے آگے سجدے کرتے ہیں. یہ نہیں سینس ہے ان کے اندر کہ یہ چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، مجھے کیا نقصان پہنچائے گی، کیا فائدہ پہنچائے گی اس کے اندر. تو یہ بیماری ہے ان کے اندر. یہ بیماری آپ کو لگ جائے گی. آپ بھی ویسے ہی ہو جو لگی ہے ہمیں اس وقت. ہم نے کتنا کچھ امپورٹ کیا ہے ہندوؤں سے. شادیاں ہماری ہندو رسومات پہ ہوتی ہے جناب، ہمارے دینی ریچولز بہت سے ہندو رسومات کے اوپر ہوتے ہیں، ہے نا، سب ہم نے امپورٹ کیا ہے نا، ہم نے کلچر پورا وہیں سے لیا ہے. سر ہم 1000 سال ان کے ساتھ بھی تو رہے ہیں. ایگزیکٹلی، ساتھ رہے، مل کر رہے. ان کی دیوالی آپ نے منائی ہے، آپ کی عید انہوں نے منائی ہے، لیکن ہدایت انہوں نے نہیں لی ہے، گمراہی آپ نے لے لی. ہم نے ان کی دیوالی کو مسلمان کر کے شب برات بنایا، جو بھی ہم نے کیا سارا تحریفات کی نا ہم نے اندر ان سے. یہ براعت ہے، ڈس ایسوسیشن ہے، کہ فاصلہ رکھنا مشرکین سے کہ ان کا شرک آپ کو نہ لگ جائے. لیکن اگر وہ آپ کے دین کے دشمن نہیں ہیں تو آپ ان سے الیک سلیک رکھیں، آپ ان سے ہائی ہیلو رکھیں، آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہر انسان اپنے دین کو پراپر سمجھے تو دنیا امن کا ایک گہوارہ بن سکتی ہے. اگر میں اس سے آگے جاؤں گا کہ اگر ہر انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو سمجھے، دا مین دا ان نون کریشن، جس پر آج کتابیں بھی ہیں کہ انسان اپنی جستجو میں ہے کہ وہ کون ہے. جب انسان یہ سفر اپنی ذات کے اندر سے شروع کرے گا تو اسے وہ حقیقت، وہ حقائق مل جائیں گے جو وحدہ لا شریک ہے. ایک ہی حقیقت تک ہر انسان پہنچے گا. پھر ساری دنیا میں ایک ہی دین ہو جائے گا. وہ دین کیا ہوگا؟ وہ دین ہوگا الہی اقدار، الہی صفات، الہی ویلیوز، الہی ایتھکس. ساری چیزیں ایک ہی جگہ متمرکز ہو جائے گی اور دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. پھر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. اور ہماری دعا بھی یہی ہے
کہ دنیا جنت جیسی حسین ہو جائے، انشاءاللہ۔ اور آپ کی آمد کا اور آپ کی دی گئی بے شبہ معلومات کا بے حد شکریہ۔ شکریہ باجی۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ نے سنی سید عارف رضوی صاحب کی خوبصورت گفتگو۔ اگر ہم مذاہب کو اسی طرح سمجھیں، اگر ہم مذاہب کی دیے گئی اخلاقیات پر عمل کریں تو یقین کریں یہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، اور دنیا امن کا گہوارہ اور یہ خطہ ایک جنت بن سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔